اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی، اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا، یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے۔ آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے ہیں یہ یہودی۔ دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا، بلکہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا، حدیث شریف بتا رہا ہوں میں، جب حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، مسلمان گزر رہا ہوگا تو جو پتھر ہوگا نا، پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا، وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فاقتلہ، اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے اسے مار ڈال۔ پتھر بولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں، پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے۔ پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے، تقریریں کرتی ہیں، چبھتی ہیں، جیسی بھی ہوتی ہوں گی یہ امانت ہے، ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلانن کرنا، اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی، تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے، ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے، اندرونی طور پر سازشیں رچتے، یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے، اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا۔ پھر جنگ بدر واقع ہوئی، جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے، ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی، مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ سے بے گھر کیا تھا، یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا اس کو حضرت بلال نے مارا ہے۔ وقت بدلتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں، آج کا بادشاہ کل کا فقیر اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے وہ صرف 70 کافر ہی نہیں، کفر مارا گیا ہے، ابو جہل مرا ہے، اس میں عتبہ مرا ہے، شیبہ مرا ہے۔ اس کی آپ کو بتاؤں جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے، 2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے، اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا۔ کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے، اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے۔ یہ آسان بات نہیں تھی، تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو۔ اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان، مدینے والوں کے درمیان، 6 سال کنٹینیو چلتی رہی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا۔ اب حکومت قائم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی۔ 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا، اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے۔ ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے، مدینے والوں کی نہیں تھے، حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے، اس کو اوکے کیا، جاری فرمایا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حدیبیہ سے 6 ہجری کے بعد، 6 ہجری گزر چکی ہے، 6 سال گزرے مدینے میں حضور کے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے شروع کیے، 12 صحابہ منتخب کیے۔ ان 12 صحابہ کو الگ الگ ملکوں میں، ایک ایران کا بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا، کسرا کے پاس خط بھیجا، شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا،
روم کا بادشاہ تھا عظیم ہرقل، اس کے پاس بھیجا. نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط بھیجا. کئی بادشاہوں نے احترام کیا، کچھ بادشاہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کی بے احترامی کی، بے عزتی کی. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن مکہ والوں کو عجیب بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی. الف لام میم غلبت الروم، یہ 21ویں پارے میں. روم اس وقت کا سپر پاور ہے اور قرآن میں آ رہا ہے کہ رومیوں کو شکست ہو جائے گی، جبکہ سپر پاور کے لیے کہہ رہا ہے. اور صحابہ کا یقین ایسا تھا، قرآن میں آ گیا ہے، ہونا ہے. یہ بادیہ نشین صحابہ، بغیر چپل کے چلنے والے، پیوند لگے کپڑے، کھجور کی گٹلیاں چوس کر دن گزارنے والے، جب چلتے پھرتے کہتے تھے کہ ہم روم کو شکست دے دیں گے، روم کو مار گرائیں گے، ختم ہو جائیں گے. مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، کہا مارتے تھے، دیکھو ان کی شکلیں، یہ دیہات کے رہنے والے، اور کس سے پنگا لیں گے، کس سے مقابلہ کریں گے؟ روم سے. لاکھوں کی فوج جن کی ہے، آدھی دنیا پر سلطنت ان کی ہے. لیکن صحابہ کہتے تھے وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا. مکہ والے مذاق میں اڑاتے تھے. لیکن جب بدر ہو گیا، بدر کے میدان میں مکہ والوں نے دیکھا تو تھوڑا کھٹک گئے کہ یہ جو بولتے تھے کہیں سچ تو نہیں ہو جائے گا. یہ جو بولتے تھے روم تک پہنچیں گے. میاں روم کی حکومت ایسی آج کے دور میں جیسے امریکہ ہو، یو ایس اے ہو، سپر پاور کی حیثیت سے دادا گیری پوری دنیا میں کرتا ہے، یا پھر رشیا کی حیثیت، جس کو چاہو مارتے رہو، دہشت گرد کبھی نہیں بنیں گے. یوکرین کو مار کر کے دھول میں ملا دیا، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے. اتنے بم ڈال دیے، لیکن اگر وہی چاقو لے کر کے بھی کوئی مسلمان دکھتا تو آتنکوادی ہوتا. میرے عزیزو، یہ دگلی پالیسی دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے. جو دادا ہے وہ 1000 گنا کر لے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاک سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے اس وقت روم کی حکومت تھی، رومن امپائر، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اور صحابہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے کہتے ہیں روم کو شکست دے دیں گے. میں سوچتا ہوں کیسا یقین تھا اور کیسا جذبہ تھا. آج دنیا میں لوگوں سے کہیں تو کہتے ہیں مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو، ہم تو مائنورٹی میں، کیا کر لیں گے ہم یہاں پہ، ہم چھوٹی تعداد میں، بڑی باتیں مت کریں، حالات صحیح نہیں ہیں. میں پوچھتا ہوں وہ 313 کی تعداد میں تھے لیکن روم سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے، مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے تھے. اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ایمان تو رکھو میرے عزیزو، یقین تو رکھو. اس کے بعد بدر ہو گئی، خندق ہو گئی، احد ہو گئی. اب حدیبیہ میں صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی. مکہ والے مدینے والے لڑتے نہیں تھے ابھی، لیکن یہ ایگریمنٹ کب تک چلنے والا ہے؟ 1 سال نہیں چلا، مکہ والوں نے خود ہی توڑ دیا. کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ تھی کہ جو حلیف جماعت یعنی پارٹنر، مدینے والوں کی پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور مکہ والوں کی پارٹنر تھی ایک بنو بکر جو قبیلے تھے. اختیار تھا جو جس کا پارٹنر بننا چاہے بن جائے. مسلمانوں کی جو پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ. ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں دشمن جماعتیں تھیں، آپس میں قبیلے لڑتے تھے. تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہو رہی ہے مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں. تو بنو بکر والوں نے کیا کیا، بنو خزاعہ کو اتنا مارا کہ قتل کیا، ان کے 80 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو رسول اللہ کی پارٹنر جماعت یعنی حلیف جماعت. اب بنو خزاعہ کے لوگ مکہ کے اطراف تھے، وہاں مارے جا رہے تھے، کیونکہ ایگریمنٹ میں ہی لکھا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، جو ہماری پارٹنر جماعتیں ہوں گی ان کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اور تمہاری پارٹنر جماعتیں جتنی ہوگی ان کے ساتھ بھی ہم نہیں چھیڑیں گے، جنگ نہیں کریں. لیکن یہاں ہوا یہ، بنو بکر مارتے بنو خزاعہ کو، اس کے بعد مکہ میں جاتے ہیں، مکہ کے سارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مار دیا ان کو. تو مکہ والے سارے خوشیوں سے طبلے بجاتے، اچھا کیا تم نے. حالانکہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تم نے کیوں مار دیا، وہ مسلمانوں کی حلیف جماعت ہے، پارٹنر ہے. مکہ والے شامل ہوئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم میں داخل ہوئے پناہ لینے کے لیے.
تب بھی بنو بکر کے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے حرم میں بھی ان کا قتل کیا. حرم میں جب کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا, اتنا بڑا واقعہ ہوا. سنو اب حدیث پاک. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں, شام کا وقت تھا. اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک 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 3 مرتبہ فرمایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں نصرت نصرت نصرت. ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہماری حلیف جماعت بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا ہے, اور بنو خزاعہ اپنے قبیلے سے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں, تو میں نے یہی سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا, یہ حدیث میں موجود ہے. حضور وہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں, ہاں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. عزیزان گرامی, اسی لیے بریلی والے اپنے پیٹ سے کوئی عقیدہ نہیں کرتے. وہ صحابہ کا مسلک تھا جو امام اہل سنت اعلی حضرت کا مسلک ہے. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کا ہے. بنو خزاعہ کی مدد کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا دیکھو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, انہوں نے ہماری حلیف جماعت کو مار دیا ہے. اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں بھی جوش تھا, حضور نے سب کو تیار کیا, کہا کہ اب انتقام لینا ہوگا کیونکہ ہماری پارٹنر جماعت ہے. کل کو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا صحابہ جمع ہو گئے. کتنے؟ 10,000 کی تعداد میں. اب یہ 7ویں ہجری ہے, 10,000 کی تعداد میں صحابہ جو جمع ہوئے, مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, یہ بنو خزاعہ کو مارا گیا ہے, اچھا نہیں ہے. سارے لوگوں نے کہا ایک کام کرو, جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. نہیں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا, کہا کہ ابھی بھی موقع دیتے ہیں, 3 شرطیں رکھو ان کے پاس, جا کر کے کہ بنو بکر جنہوں نے مارا ہے, جتنے لوگوں کو مارا اتنے ان کی جماعت کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. خون بہا اس کو کہتے ہیں, دیت, قصاص. یہ ایک شرط یہ ہے جتنے لوگوں نے ہماری پارٹنر جماعت کو مارا ہے اتنے تمہارے بھی مارے جائیں گے. دوسری شرط یہ ہے مکہ والے تم اعلان کر دو آج کے بعد سے بنو بکر تمہاری حلیف جماعت نہیں ہے, تمہاری پارٹنر نہیں. یا تو تیسرا یہ اعلان کر دو کہ جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے وہ ختم ہو گیا. حضور کے ایک قاصد صحابی مکہ آئے, ان لوگوں سے